ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ ویسے تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب ہی اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی اس کے 3 سوال کا جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ حتیٰ کہ اس ریاست کے کئی شہزادوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان بھی رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے جو برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری، حتیٰ کہ شہر قاضی بھی اس کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹا اگر تو خالی ہاتھ لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم نے اپنے والد سے کہا، بابا بڑے بڑے شہزادے واپس ہو گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیتے شاید کہ وہ نصیب والا میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹی کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ بادشاہ بھی اپنے تخت شاہی پر بیٹھا تھا اور شہزادی بھی محل کے اندر موجود تھی۔ بادشاہ، وزیر، درباری اور عوام الناس سب کے سب دربار میں موجود تھے۔ چنانچہ شہزادی نے اپنا پہلا سوال کیا، اور وہ یہ کہ اس نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم تھوڑی دیر خاموش رہا، اور پھر اس نے بھی شہادت کی انگلی کے ساتھ ساتھ دوسری انگلی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور بولی، شاباش اے نوجوان، تم اپنا پہلا مرحلہ پار کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اٹھی اور تلوار لے کر فضا میں لہرانے لگی، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اس کے بعد اعظم اٹھا اور اپنے جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اے نوجوان، تم اپنا دوسرا مرحلہ بھی پار کر چکے ہو۔ پورے محل میں سناٹا تھا۔ ہر ایک سوچ رہا تھا کہ آخر شہزادی نے اعظم سے کیا سوال کیا اور اعظم نے اس کا کیا جواب دیا۔ ان چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کیا، اور وہ یہ کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیوں سے اتر کر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھی اور بیٹھ گئی۔ یہ بے حد عجیب و غریب سوال تھا۔ اعظم کھڑا ہوا اور دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اے نوجوان، تم اپنے تینوں مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہہ کر محل کے اندر چلی گئی، اور پورا محل مرحبا مرحبا کے نعرے سے گونج اٹھا۔ ادھر اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، تم نے شہزادی کو مطمئن کر دیا؟ اگر شہزادی نے تم سے کیا پوچھا تھا اور پھر تم نے اس کا کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ اعظم بے باک کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے اپنی ایک انگلی فضا میں بلند کر کے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو میں نے 2 انگلی فضا میں بلند کی، جس کا مطلب تھا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، شاباش۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں نے قلم کو فضا میں بلند کیا، جس کا مطلب تھا کہ قلم کا وار تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہزادی سیڑھیوں سے اتر کر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھی اور بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں تو تھک گئی، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں تھکتی؟ لہٰذا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دل کبھی نہیں تھکتا۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک دھڑکتا ہے لیکن تھکتا نہیں۔ اعظم کی ان باتوں کو سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور قریب بلا کر گلے سے لگایا اور بھری مجلس میں کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کروں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔